السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله مولانا العظيم۔ اس کا تعلق آیت مبارکہ سے ہے، وصدق رسوله النبی الکریم، اس کا تعلق حدیث پاک سے ہے، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دین اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، عقائد اور اعمال۔ جس کے عقائد اور اعمال صحیح ہیں اس کا دین بھی صحیح ہے، جس کے عقائد اور اعمال صحیح نہیں ہیں اس کا دین بھی صحیح نہیں۔ پھر ان دونوں میں سے، عقائد اور اعمال میں سے عقائد کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اعمال جسم کی طرح ہیں، عقائد روح کی طرح ہیں، روح کی حیثیت جسم کے مقابلہ میں زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر ہمیشہ عقائد کی تصحیح، اس کی اصلاح کا انتہائی اہتمام فرماتے، تقریر سے، تحریر سے، تصنیف سے، تالیف سے، وعظ و تدریس سے، جس طرح بھی، جس صورت میں بھی ممکن ہوا اصلاح عقائد کی جد و جہد فرمائی، اور اس کے راستہ میں پیش آنے والی ہر صعوبت، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت فرمایا۔ ہمارے اسلاف و اکابر کثر اللہ سوادہم، ان کی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کے اس دور پرفتن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پیش کردہ عقائد و نظریات اپنی صحیح شکل میں الحمدللہ موجود ہیں، اور حضرات علماء ربانیین عامت الناس کے سامنے انہیں بیان فرماتے۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی بھی فرمائی تھی کہ میرے بعد 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے جو سب کے سب جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے رہے، اور علماء امت اور زعماء ملت ان کا استئصال فرماتے رہے۔ ماضی قریب میں 1839 یا 1840 میں ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں ایک مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا۔ والد کا نام غلام مرتضیٰ، والدہ کا نام چراغ بی بی، قوم مغل تھی۔ یہ اپنی دجل و تلبیس اور مکر و فریب میں، جھوٹی نبوت کے دعویٰ میں اپنے تمام پیش روؤں پر سبقت لے گیا۔ یہ بہت بڑا فتنہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 1908 میں ہیضہ کے مرض میں لاہور میں انتقال ہو گیا، خود تو دنیا سے چلا گیا مگر جاتے جاتے ایک ہنگامہ اور فتنہ و فساد برپا کر گیا۔ علماء ربانیین نے اس فتنہ کی سرکوبی میں دن رات ایک محنت ہی محنت فرما کے حکومتوں کے ظلم و ستم برداشت فرمائے، ہزاروں
ایمان والوں نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش فرمائے، اللہ جل شانہ نے فضل و کرم فرمایا، علماء ربانیین اور اہل ایمان کی کوششیں بار آور ہوئیں اور ان کی مبارک جد و جہد رنگ لائی۔ اس کے نتیجہ میں 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے تاریخ ساز فیصلہ دیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ بہت سے مسلمان بھائی جو قادیانیت مرزائیت سے ناواقف ہیں وہ عام طور پہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو چنانچہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت موقع بموقع اجتماعات رکھتی ہیں تاکہ عمومی بیداری پیدا ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 17 ربیع الاول 1447 یوم الخمیس پنج شنبہ 11 ستمبر 2025 لیاقت باغ راولپنڈی میں مبارک اجتماع ختم نبوت کا بڑا اجتماع، جس میں ہمارے اکابر مشائخ اہل اللہ، اہل دل، اہل محبت وہ تشریف لا رہے ہیں، تو جوق در جوق، کشاں کشاں ہمیں رواں دواں ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ لمحہ لمحہ، پل پل، سانس سانس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، احیاء دین کے لیے ہماری استعداد کو، ہماری اولاد کو، ہماری جائیداد کو قبول فرمائے۔ سب حضرات کی خدمت میں دست بستہ یہی گزارش ہے، دعا بھی فرمائیں، دوا بھی فرمائیں، عملاً قدم بھی اٹھائیں، اور اس مبارک اجتماع میں بہت بڑی تعداد میں حاضری دے کر اپنی سعادت کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس پر مہر ثبت کرائیں۔ جزاکم اللہ، استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔